لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، اس بات میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تمہارے پاس میرا عظیم الشان رسول آیا ہے۔ رسول التنوین للتعظیم، تنوین عظمت کے لیے، پھر جاء فعل کے بعد تو معنی یوں ہوگا قرآن مقدس کا، لقد جاءکم رسول، پکی بات ہے آیا تمہارے پاس میرا بڑی عظمتوں والا رسول۔ اور وہ رسول کون سا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من انفسکم، مولا دنیا میں بستے تو جنات بھی ہے، فرشتوں کی آمد و رفت بھی رہتی ہے، فرشتے دنیا میں بھی رہتے ہیں، آسمانوں میں بھی رہتے ہیں، ایک مخلوق انسانوں والی بھی ہے، آخر یہ عظیم الشان رسول کس قوم اور قبیلے اور مخلوق سے آیا ہے؟ وہ کیسی عظیم الشان مخلوق ہے جس سے میرے مولا تو نے عظیم الشان رسول چنا ہے؟ فرمایا من انفسکم، وہ عظیم الشان رسول میں نے انسانوں میں سے بنایا ہے، انسانوں میں سے بنایا ہے، بشر بنایا ہے۔ چنانچہ اسی اعلان کو قرآن مقدس دوسرے مقام پر میرے نبی کی زبان سے کرواتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اعلان فرمائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل انما انا بشر مثلکم، اے دنیا والو میں بھی تمہاری طرح بشر اور انسان ہوں، فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، فرق یہ ہے اللہ نے مجھے اتنی شانیں دی ہیں، جبرائیل میرے پاس آتا ہے اور میرا دربان، مجھے شان اللہ نے بڑی دی ہے، مقام اللہ نے بڑا دیا ہے، لیکن جنس کے اعتبار سے میں بھی تمہاری طرح بشر اور انسان بنایا گیا ہوں۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، وہ اتنا عظیم الشان رسول ہے، تکلیف اور مصیبت تم پر آتی ہے، محسوس وہ پیغمبر کرتا ہے، تکلیف امت پہ آتی ہے، محسوس میرا نبی کرتا ہے۔ اسی مضمون کو قرآن چوتھے پارے میں ذکر کرتا ہے، فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، عظیم الشان رسول دیا ہے۔ آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تم پہنچ چکے تھے، انقذکم منہا، اس رسول نے تمہیں پکڑ کر وہاں سے پیچھے کھینچا ہے۔ اور ایسا رسول ہے، ایسا رسول ہے کہ سارا دن تمہیں گلیوں میں، بازاروں میں، پتھریلی زمین میں اللہ اللہ کی دعوت دیتا ہے، اور ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ سے امتی امتی کہتے ہوئے گزارتا۔ صحابی رسول ذکر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں قرآن مقدس کی، کرتے کرتے تلاوت جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا، میرے نبی تلاوت فرما رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جب واقعہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا تذکرہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اللہ نے کہ یہ جو عہد ہے یہ ظالمین کو نہیں پہنچنے والا، جو تجھے ماننے والے ہیں، جو تیرے بننے والے ہیں، ان کا تو وعدہ ہے، باقیوں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی آگے تلاوت کر رہے ہیں، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، وہاں پر بھی اسی بات کا ذکر آیا، فرمانے لگے ان تغفر لہم انہم عبادک، مولا اگر بخش دے تیرے بندے ہیں، اگر نہ بخشے تو تیری مرضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت فرماتے ہیں، زارو قطار میرے نبی رونا شروع کر دیتے ہیں، روتے روتے، حالانکہ اللہ کی ذات تو سب کچھ جانتی ہے، اللہ کو تو پتہ ہے محبوب کیوں رو رہا ہے۔ جبرائیل امین آ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ نے بھیجا ہے اور اس کام کے لیے بھیجا ہے، جا کر پوچھئے میرے نبی سے کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں غمگین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، یار جبرائیل میں نے واقعہ پڑھا ہے، مجھے امت کی فکر لگ گئی ہے، میری امت کا کیا بنے گا، جا اور رب کے دربار میں میرا پیغام پہنچا مولا، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل امین واپس گئے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، پھر جبرائیل کو بھیجا اور جا کر میرے نبی کو فرما جبرائیل اور میرا پیغام سنا اور کہہ دے میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوگا تب تک میں محمد راضی نہیں ہونے والا۔ اسی کو آخری پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اللہ اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اتنا غمگین امت کے لیے میرے نبی، تکلیف امت کو پہنچتی ہے اور درد میرے نبی کو ہوتا ہے، فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
بڑی شفقت کرنے والا نبی، بڑا اس بات پر حرص رکھنے والا، ایک ایک میرا امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، بڑا حرص رکھنے والا میرا نبی۔ یہی مضمون قرآن دوسرے مقام پر ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب امام الانبیاء پیغمبر، صاحب معراج پیغمبر، صاحب قرآن پیغمبر، سن لیجئے، اگر آپ کو ہم نے نرم نہ بنایا ہوتا، آپ کی زبان میٹھی نہ بنائی ہوتی، آپ کا کلام حسین نہ بنایا ہوتا، مولا کیا ہوتا؟ فرمایا لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اس طرح پروانوں کی طرح صحابہ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے، بلکہ لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے آپ سے بھاگ جاتے، کوئی بھی آپ کی بات نہ سنتا۔ آپ کو اتنا حسین بنایا اور اتنا عمدہ کلام کرنے والا بنایا، جو سنتا جاتا ہے تیرا ہی ہوتا جاتا ہے، رحمتاً للعالمین بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، چلتے چلتے کافی عرصہ گزر جاتا ہے، بنی ثقیف کا قبیلہ طائف میں آباد ہے، بڑی باغات والی زمین ہے اور ہر طرف سے اسے فصیلیں بھی لگتی ہیں، پہاڑوں کے درمیان بھی ہے، مضبوط قلعہ بھی ہے اور بڑے باغات بھی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت زید کو کہتے ہیں جو 7 غلام ہیں، چل زید چلتے ہیں، مکہ والے تو مانتے نہیں، بڑا ستاتے ہیں، چلو چلتے ہیں، ہو سکتا ہے طائف والے مان۔ بنو ثقیف وہاں آباد ہے، 3 سردار ان کے تینوں بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن وہاں ٹھہرتے ہیں، عوام کو دعوت دیتے رہتے ہیں، کوئی بھی بات نہیں مانتا، آخر سرداروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جو ہی دعوت دیتا ہے میرا نبی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ وہ تینوں بڑی گستاخی کرتے ہیں اور اوباش لڑکوں کو کہتے ہیں اتنے دن ہو گئے یہ بندہ ہمارے علاقے میں ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ انہیں پتھر مار کر یہاں سے نکال دو۔ حضرت زید پروانوں کی طرح کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں گھومتے ہیں، پتھر لگتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، لہولہان ہو جاتے ہیں حضرت زید بھی، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں۔ جب میرا نبی گرتا ہے وہ آتے ہیں، دوبارہ اٹھاتے ہیں، دوبارہ پتھر مارتے ہیں، میرے نبی بڑی غم کی حالت میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں اللہ کے نبی کے نالین مقدس میں جسم سے نکلنے والا خون پاؤں چمٹ جاتے ہیں میرے نبی کے، لیکن زبان مقدس پہ ایک ہی نعرہ ہے، اوے قوم والو لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال جب میرے نبی ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، طائف کے پہاڑوں والے فرشتوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں، اللہ کا پیغام بھی لے کر آتے ہیں، سلام ہوتا ہے، جواب میرے نبی دیتے ہیں، ہاں کیوں آئے ہو؟ فرمانے لگے اللہ کا حکم ہے جاؤ، میرے محبوب کو بڑا طائف والوں نے ستایا ہے، بڑی گستاخی کی ہے، رحمت للعالمین کا جسم زخموں سے چورا چور ہے کہ جس کے خون کا ایک قطرہ
کائنات جس کی قیمت ادا نہ کر سکے اتنا خون بہ گیا ہے۔ میرے نبی فرمانے لگے یار جبرائیل حکم کیا ہے، حکم سنانا۔ فرمانے لگے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ 7 فرشتہ ہے، دونوں پہاڑوں کو ملاتا ہے، ایسے پیس دیتے ہیں جیسے چکی میں دانہ پس جاتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل واپس چلا جا، واپس چلا جا اور رب سے جا کے کہنا میں محمد راضی ہوں۔ اور زبان پر الفاظ آئے مولا ان کی نسلوں میں سے تیرا نام لینے والے اگر پیدا ہو جائیں میں محمد انہیں اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ ایسا رحمت للعالمین بنایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آتے ہیں، اللہ کے نبی ہم نے حملہ کیا ہے، قلعہ بڑا مضبوط ہے، تیروں کی بارش آئی ہے، 12 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، بڑی مشکل ہے، آپ بد دعا فرما دے اللہ ان کو تباہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے زبان مقدس میں جملہ آتا ہے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون۔ مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں کس کو ستا رہے ہیں، کس کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، میرے نبی اونٹنی پر سوار ہے، اب جب میرے نبی فاتح بن کر آ رہے ہیں ذہن تو یہ کہتا ہے، خیال یہ کہتا ہے ساتھ میں حضرت صدیق اکبر ہونے چاہیے، فاروق اعظم ہونے چاہیے، علی حیدر کرار ہونے چاہیے، عثمان ذو النورین ہونے چاہیے، یا چلو نہ صحیح حسنین ہونے چاہیے، لیکن میرے نبی کی گود مبارک میں حضرت اسامہ غلام زید کے بیٹے، آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا نا حضرت زید کو، ان کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے اسامہ آپ نے انہیں اٹھایا ہوا ہے، فاتح آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں صحابی نقشہ کھینچتا ہے، میرے نبی کی پیشانی مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگی ہوئی ہے، میرے نبی کا چہرہ اوپر نہیں ہے، میرا نبی گردن نیچے کر کے رب کے حضور حاضری پیش کر رہا ہے۔ جو ہی مکہ شریف میں آپ کا لشکر 10,000 صحابہ کا داخل ہوتا ہے، اب دیکھیے کیسا رحمت للعالمین پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ کے صحابہ میں سے جس صحابی کے پاس جھنڈا ہے وہ جھنڈا لہرا رہے ہیں، اور لہرا کر زبان پر ایک جملہ ہے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، پورا بدلہ لیں گے۔ آج یہاں پر سمیہ کے 2 ٹکڑے کرنے والوں سے بدلہ لیا جائے گا، خبیب کو انگاروں پر بھوننے والوں سے بدلہ لیا جائے گا، بلال کو تپتی ریت پہ لٹانے والوں سے بدلہ لیا جائے گا، عمار کو شہید کرنے والوں سے بدلہ لیا جائے گا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والوں سے بدلہ لیا جائے گا، میرے نبی کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے ہوئے لو لوہان کرنے والوں سے بدلہ لیا جائے گا، صدیق اکبر کو مکہ بدر کرنے والوں سے بدلہ لیا جائے گا، اور بائیکاٹ کرنے والوں سے آج بدلے لیے جائیں گے۔ یہ آوازہ مکے میں گونج رہا
ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، آگے لشکر مسلمانوں کا، لیکن جو ہی آوازہ میرے نبی کے پاس پہنچتا ہے کہ صحابی تو یہ اعلان کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا جھنڈا اس سے لے لو، کس کی اجازت سے یہ اعلان کر رہے ہیں؟ غصے کی حالت میں میرے نبی نے جھنڈا واپس کروایا اور دوسری صحابی کو ارشاد فرمایا لے لو جھنڈا، اور جھنڈا لہرا کے اعلان کر دو الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت للعالمین آیا ہے، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت تقسیم کرنے کا دن ہے، آج ستانے والوں کو بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جانے والا امن والا ہے، اپنا دروازہ بند کر لینے والا امن والا ہے، حرم شریف میں آ جانے والا امن والا ہے۔ میرے نبی نے عام اعلان فرما دیا آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آج جواب وہی ہے جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، ایسا رحمت للعالمین نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے، فاتح بن کے آیا تب بھی رحمت، اور جب دعوت دینے کے لیے گئے مظلوم بن کر تب بھی رحمت۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے، چھوٹے بچے کو میرے نبی نے گود میں بٹھایا ہے اور حضرت حسن کا بوسہ لیا ہے۔ دیکھنے والا کہتا اللہ کے نبی 10 بیٹے ہیں میرے، کسی کا بوسہ میں تو نہیں لیتا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ اپنے سے بڑے کا ادب نہیں رکھتا، اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہیں رکھتا، وہ میں محمد کے ساتھ نسبت نہ کیا کرے، لیس منا، اسے یہ ججتا ہی نہیں ہے کہ کہے میں محمد کا ماننے والا ہوں، کیونکہ میرے نبی تو فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا لم یوقر کبیرنا لیس منا، جس کے دل میں بڑے کا ادب نہیں، جس کے دل میں چھوٹے پر شفقت نہیں، وہ میں محمد کی نسبت والا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہیں اور راستے میں جا رہے ہیں، اماں جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کو گھر میں تیاری کرا رہی ہیں۔ آپ راستے میں نکلے، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ اداس کھڑا ہے۔ آپ نے فوراً بلایا کیا وجہ ہے تو نہیں کھیل رہا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی سب کے والدین زندہ ہیں، میں یتیم ہوں، کپڑے دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، میں کیسے عید مناؤں، قربان جاؤں؟ میرے نبی نے اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں لے گئے اور جا کر فرمانے لگے حسنین کے کپڑے ادھر لے آؤ، آج حسنین کے کپڑے یہ پہنے گا۔ اسے کپڑے پہنائے اور زبان مقدس پہ ایک جملہ آیا اور فرمانے لگے آج کے بعد یوں نہیں کہنا میرے والدین نہیں، یوں کہنا ہے میری ماں عائشہ، میرا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کندھے پہ بٹھایا اور میرے نبی عید کے لیے چلے گئے۔ صحابہ انتظار میں ہیں، لیٹ کیوں ہوئے؟ یتیم کو اٹھایا ہوا اور میرے نبی آ رہے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ بچوں پر بھی میرا نبی رحمت
عورتوں پر بھی میرا نبی رحمت، انسانوں پر بھی میرا نبی رحمت، فرشتوں پر بھی میرا نبی رحمت، جنات پر بھی میرا نبی رحمت۔ اس دنیا میں فساد بپا ہے، او خون ریزی ہو رہی ہے، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حقوق بتلائے، تو فرمایا جب تم گوشت کھاؤ اس سے گودا کھا لو، ہڈی کو کسی ناپاک جگہ پہ نہیں ڈالنا بلکہ علیحدہ رکھ دینا ہے۔ کیوں؟ فرمایا تم جب کھا لیتے ہو اس پر اللہ جنات کی خوراک لگاتا ہے۔ اور منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لحاظ رکھا، اور حضرت فرماتے ہیں صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے، مجھے ایک دائرہ لگایا اور مجھے فرمایا اس سے باہر نہیں نکلنا۔ میں اس کے اندر بیٹھا رہا، آپ تھوڑا آگے تشریف لے گئے، وہاں پر واعظ و نصیحت شروع فرمائی، بڑی دیر تک آپ نے تقریر فرمائی، بڑی چیخیں اور آوازیں میں نے سنی۔ اللہ کے نبی جنات کو بیان کرنے تشریف لے گئے، تو جنات میرے نبی کے آنے سے پہلے جن کی مثال دی جاتی تھی سب سے شریر قوم ہے، میرے نبی کے آنے کے بعد جنات نے جب قرآن میرے نبی کی زبان سے سنا تو انہی جنات کو اللہ کا قرآن جنتی بتاتا ہے۔ جنات کے لیے بھی میرے نبی رحمت، بارہ رحمت للعالمین جو ہوئے۔ آخری بات ذکر کرتا ہوں، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، ایک دن وہ بھی آنا ہے کہ جس دن نفسی نفسی کا ورد ہوگا، نبی بھی کہیں گے نفسی، امتی بھی کہیں گے نفسی، لیکن ایک ہستی اس دن بھی ایسی ہوگی کہ جس کی زبان پر ہوگا مولا امتی امتی امتی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کیا بنایا؟ رحمتاً للعالمین۔ بنیاد میں نے یہاں سے رکھی کہ یہ جو عالمین کا لفظ ہے یہ یا اللہ نے اپنی ذات کے لیے یا اپنے محبوب کے لیے، تیسری کوئی ہستی نہیں جس کے لیے عالمین کا لفظ اللہ نے ذکر کیا ہو۔ اپنا فرمایا تو فرمایا میں رب العالمین، اور جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا میرا محبوب رحمت للعالمین۔ جہاں تک رب کی ربوبیت وہاں تک میرے نبی کی رحمت ہی رحمت۔ اور ایسا نبی جو جہان کے لیے رحمت ہے، اس کے آ جانے کے بعد کسی نئی رحمت کی ضرورت بالکل نہیں۔ اب سورج کے ہوتے ہوئے اگر کوئی چراغ جلا لے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عقل مند کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے سراجا منیرا، تو اب اگر کہیں اور کوئی جا کر روشنی تلاش کرے گا تو وہ بیچارہ یا تو دماغی مریض ہے یا پھر اتنا پیغمبر کی شریعت سے دور جا چکا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، ورنہ سراج منیر کی موجودگی میں کیا حیثیت ہے کہ بندہ کسی اور کو کہے کہ یہ بھی روشنی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔